بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتہائی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کرتا ہے۔ تاہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دن رات بیت اللہ کی زیارت کو ترستے ہیں، رب کے حضور عجز و انکساری سے دعائیں کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مگر روپیہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر پاتے۔ ایسے بہت سارے لوگ بسا اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت ہی میں فقیری لکھی ہے، کاش ہمیں بھی رب نے اتنی دولت سے نوازا ہوتا تو ہم بھی حج کرتے۔ ہم ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ اگر اس نے کسی کو زیادہ مال کی وجہ سے حج پر بلایا ہے تو غریبوں کے لیے بھی تو بعض ایسے اعمال رکھے ہیں جن میں بہت معمولی محنت کی وجہ سے وہ لوگ بھی حج کرنے والوں کے ثواب کو پہنچ جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے 10 ایسے اعمال رکھیں گے جن کے کرنے سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، حج کی استطاعت نہ رکھنے والے کو حج کی خواہش کرنے سے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد رکھو۔ پھر فرمایا، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم کی دولت دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہٰذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا لیکن اسے علم سے محروم رکھا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا، وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرتا، یعنی برے کاموں میں خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں کا عذاب اور گناہ کا بوجھ برابر ہوگا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صدقے دل سے حج کرنے کی خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک مسجد ہی میں ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 3، عمرے کا ثواب۔ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفلی نماز کے لیے نکلتا ہے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ساتھ یہ بھی وضاحت ہے کہ فرضی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرضی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کا اجر احرام والے حاجی کی طرح ہے۔ نمبر 4، مسجدوں کی علمی مجالس میں شریک ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ مسکین لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے، وہ ہمارے ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے وہ حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کا درجہ پا سکو اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پا سکے، اور تم اپنے بیچ سب سے اچھے بن جاؤ، سوائے اس کے کہ جو ایسا ہی عمل کریں۔ وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہو۔ نمبر 6، مسجد قباء میں نماز پڑھنا۔ جو شخص مسجد نبوی کی زیارت کرے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء کی بھی زیارت کرے اور اس میں بھی 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ جو شخص اپنے گھر وضو کرے، خوب اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سیدنا اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ نمبر 7، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، یعنی حج کی طرح ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا تھا، جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ اس رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں مزید اس بات کی وضاحت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا، مجھے بھی اپنے اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروائیں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کرواؤں۔ وہ کہنے لگی، مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کرواؤ۔ تو انہوں نے کہا، وہ اونٹ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری بیوی آپ کو سلام کہتی ہے، اس نے آپ کے ساتھ حج کرنے کی مجھ سے خواہش کی ہے اور کہا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کروائیں۔ میں نے اس سے کہا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں حج کرواؤں۔ اس نے کہا، مجھے اپنے فلاں اونٹ پر حج کروائیں۔ میں نے اس سے کہا، وہ تو اللہ کی راہ میں وقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اگر تم اسے اس اونٹ پر حج کروا دیتے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھے یہ بھی آپ سے دریافت کرنے کے لیے کہا ہے کہ کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے سلام کہو اور بتاؤ کہ رمضان میں عمرہ کر لینا میرے ساتھ حج کر لینے کے برابر ہے۔ نمبر 8، حاجی کا سامان سفر تیار کرنا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا۔ سیدنا زید بن خالد جہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کروایا تو اس کے لیے انہی کے برابر اجر ہے، اور ان کے یعنی غازی یا حاجی یا روزے دار کے اجر میں ذرا برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 9، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہیں؟ تو اس نے کہا، ہاں، میری ماں۔ تو آپ نے بتایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، تم حاجی، معتمر اور مجاہد کہلاؤ گے۔ نمبر 10، اولاد کا اپنے والدین کی طرف سے حج کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عاص بن وائل نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تو اس کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کیے۔ اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے عمر نے ارادہ کیا کہ باقی 50 وہ اس کی طرف سے آزاد کر دیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم رکے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے 100 غلام آزاد کرنے کی وصیت کی تھی
تو ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 غلام ابھی آزاد کرنے باقی ہیں، تو کیا میں انہیں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ باپ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا حج کرتے تو اسے ان کا ثواب پہنچتا۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ تھے وہ 10 عمل کہ جن کو کرنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔